پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کچھوا اور خرگوش ایک ریس جیت چکے تھے اور مگرمچھ نے ان کو تیسری ریس کی فرمائش کر دی تھی۔ کچھوے اور خرگوش کی یہ ریس جنگل میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ ہر طرف ان کی ریس کے چرچے اور خبریں تھیں۔ جانور ٹولیاں بنا کر ہونے والی ریس کے نتیجے پر گفتگو کرتے نظر آتے تھے۔ کچھ جانوروں کا خیال تھا کہ یہ ریس بھی خرگوش آسانی سے جیت جائے گا، کیونکہ خرگوش اب لاپرواہی والی عادت کو ختم کر چکا ہے اور اس کی رفتار کچھوے کی نسبت بہت تیز ہے۔ اور کچھ جانور کچھوے کے حق میں اپنی رائے دے رہے تھے کہ خرگوش چاہے جتنا بھی تیز ہو جائے لیکن اس کو تیرنا نہیں آتا، کیونکہ اس دفعہ راستے میں مگرمچھ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ادھر کچھوے اور خرگوش کے خاندان والے بھی بہت پریشان تھے کہ اس ریس کو جیتنے کی کیا حکمت عملی بنائی جائے۔ بالآخر کچھوے اور خرگوش کے گھر والے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک سیانہ بوڑھا خرگوش اٹھا اور اس نے ایک نصیحت کی۔ سب کو بوڑھے خرگوش کی وہ نصیحت بہت پسند آئی۔ اب وہ نصیحت کیا تھی، یہ آپ کو ویڈیو کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ لو جی، ریس کا دن آ گیا، میدان سج گیا، تمام جانور پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ بندر پھر سے کمنٹری باکس پہ پہنچ گیا اور مائک آن کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کمنٹری شروع کر دی۔ عزیز جانوروں، ہمارے سامنے آج ایک دلچسپ مقابلہ ہونے کو ہے، خرگوش اور کچھوے کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹریٹجی لے کر آئے ہیں خرگوش اور کچھوا۔ کیا خرگوش کی تیزی ہوگی جیت کا راز یا پھر کچھوے کی اسٹیڈی رفتار؟ ریس کا آغاز ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تب تک کے لیے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، بلکہ سیدھا آ جانا ہے میرے مونگ پھلیوں کے ٹھیلے۔ آج خریدیں بندر کی اسپیشل مونگ پھلیاں۔ شیر نے یہ سنتے ہی بندر سے مائک چھین لیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کوئی وقت ہے مشہوری کا؟ شیر زور سے دھاڑا اور ریس کا آغاز کر دیا۔ لیکن پیارے دوستو، اس دفعہ جنگل کو ایک اور ہی منظر نظر آیا۔ خرگوش نے کچھوے کو اپنی کمر پر اٹھا لیا اور دوڑنا شروع ہو گیا۔ کچھوے نے خرگوش کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سب جانور یہ دیکھ کر تالیاں بجانے لگ گئے۔ خرگوش کچھوے کو اٹھائے دوڑتا ہوا ان سب جانوروں کی نظروں سے دور چلا گیا۔ سب سے زیادہ خوشخبری کی بات یہ تھی کہ آج گدھا بھی صحت یاب ہو چکا تھا اور ریس کی شوٹنگ کے لیے فل تیار تھا۔ گدھے نے اس ریس میں اور بھی لگن اور جوش سے شوٹنگ کی۔ گدھا جنگل کی ٹھنڈی ہواؤں میں اچھلتا کودتا خرگوش اور کچھوے کا پیچھا کرتا ویڈیو بناتا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے گاجروں کے میدان سے جب گزر ہوا تو خرگوش نے کچھ گاجریں توڑ کر کچھوے کو دی۔ کچھوا گاجریں کھاتا جا رہا تھا اور خرگوش دوڑتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دریا آ گیا۔ خرگوش نے کچھوے کو نیچے اتارا اور اب باری شروع ہوتی ہے کچھوے کی۔ کچھوا دریا میں اتر گیا اور اس نے خرگوش کو اپنی کمر پر سوار کر لیا۔ کچھوا دریا میں تیرنے لگ گیا اور خرگوش اس کی کمر پر بیٹھا مزے مزے سے گاجریں کھانے لگا۔ گدھا جو ان کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا وہ دریا کے پاس پہنچا تو رک گیا کہ اب وہ کیسے دریا پار کرے۔ اس نے آج کی ریس کے میزبان مگرمچھ کو کہا کہ اب پار کرواؤ دریا مجھے۔ مگرمچھ نے گدھے کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ اب گدھا مگرمچھ پہ بیٹھا کچھوے اور خرگوش کی ویڈیو بناتا جا رہا تھا۔ دریا پار کرنے پر اس نے مگرمچھ کے ساتھ سیلفی لی۔ کچھوے نے خرگوش کو دریا پار اتارا تو خرگوش نے کچھوے کو پھر سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور دوڑتا ہوا فنش لائن پر پہنچ گیا۔ فنش لائن پر تمام جانور کچھوے اور خرگوش کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش اور کچھوے کو اکٹھا فنش لائن پار کرتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ شیر نے تیسری ریس کی ٹرافی مشترکہ طور پر کچھوے اور خرگوش دونوں کو دے دی۔
اور ریس کی شوٹنگ کے انعام کے طور پر ایک ٹرافی گدھے کو بھی دی۔ شیر اس دفعہ اسٹیج پر خود آیا اور خطاب کیا۔ شیر نے کہا کہ پیارے دوستو، آج کی ریس جنگل کی یادگار ریس تھی۔ اس میں خرگوش نے کچھوے کی مدد کی اور کچھوے نے خرگوش کی مدد کی۔ گدھے نے کیمرے کا کام کیا، مگرمچھ نے ریس کا انتظام کیا، بندر نے کمنٹری کی اور سب جانور ریس دیکھنے آئے۔ ہر ایک نے اپنی جگہ بھرپور ساتھ دیا۔ یہ یونٹی، یہ ٹیم ورک، یہ ایک دوسرے کی سپورٹ، یہ ہے ہماری سب سے بڑی جیت۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریس صرف ایک مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا کہ ٹیم ورک اور ساتھ مل کر کام کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیر نے یہ بھی کہا کہ اس چینل پر ہماری ریس دکھائی گئی تھی، اس لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔